سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دن رخ ہے یا مہر سما، دن رخ ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دن رخ ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم تر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شکر کرم تر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ پڑھی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے خرید لیا، ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں کی جان کو اور ان کی مال و دولت کو جنت کے بدلے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں کی جان کو اور ان کی مال و دولت کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. اس سے پتہ چلا کہ جو مومن ہے، جو مومن ہوگا اور رب کے حضور بک چکا ہوگا، جو مومن ہوگا اور رب کے حضور بک چکا ہوگا. اور بکی ہوئی چیز، بکا ہوا غلام اپنی مرضی کے نہیں چلا کرتا. بکا ہوا غلام اپنی مرضی سے نہیں چلا کرتا. ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ اگر میں نے کوئی غلام خرید لیا، میں نے کوئی نوکر رکھ لی، میں نے کوئی نوکر رکھ لی، خرید لیا، یا اس کے علاوہ کوئی بھی سامان ہم نے خریدا. جیسے ہمارے پاس موبائل ہے، میں نے موبائل خرید لی ہے. اگر 10,000 میں نے کسی شخص سے خریدی ہے، موبائل خریدا اور وہ خرید کر اب میں نے اسے 10,000 روپے دیے، اس نے مجھے موبائل دیا. اب وہ چاہے کہ وہ 10,000 روپے بھی رکھ لے اور یہ موبائل بھی خود استعمال کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. جو بک چکی ہے وہ چیز اب ہماری نہیں رہتی. جو چیزیں بک جاتی ہیں وہ پھر ہماری نہیں ہوا کرتی. تو جب ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی مال و دولت کو اللہ کے حضور بیچ دیا، اللہ نے خرید لیا، پھر اپنی مرضی سے کیسا جینا؟ پھر اپنی مرضی سے کیسا جینا؟
وہ تو جانور کیا کرتے ہیں نا اپنی مرضی سے، جس کی کھیتی میں چاہا گھس گئے، جس کے گھر میں چاہا گھس گئے، جس کے ناد میں چاہا جا کے ڈوسا کھا لیے. یہ تو جانوروں کا طریقہ نا. انسانوں کو تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسانوں کو بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین تخلیق کی ہے ہم نے انسانوں کی ہم نے بہترین تخلیق کی ہے. باقی جتنے بھی مخلوقات تھے ساری مخلوقات سے اوپر اٹھ کر میں نے انسانوں کی تخلیق کی. ہم سب سے پہلے اشرف المخلوقات انسان پیدا کیے گئے، انسان کے بعد مسلمان بنائے گئے، مسلمان کے بعد ایک بڑی فضیلت ہے کہ محمد عربیہ کے غلام بنائے گئے. تمہاری بڑی فضیلت ہے نا. پھر بھی ہماری خصلتیں، ہماری عادتیں ان جانوروں کے جیسی ہو جو آوارگی میں کبھی اس کی کھیتی میں، کبھی اس کی کھیتی میں، کبھی اس کا کھانا کبھی اس کا کھانا. اگر یہی عادت لگے رہے تو پھر ہم انسانوں اور جانوروں میں فرق نہیں رہ جاتا. نہیں، ہم مسلمان ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، تو ہم نے ماننا ہے رب کے حکم کو، رب کے فرامین کو ماننا ہے. آج ہم مسلمانوں کی حالت بڑی غیر ہوئی پڑی ہے. جگہ جگہ پہ ہم مسلمانوں کو ستایا جانا، ہم مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جانا، یہ محض نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے. یہ ہماری عادتوں، ہماری فرقتوں کی وجہ سے، ہماری خصلتیں جو بگڑی ہوئی ہیں نا آج، ہماری جو قوم بک چکی ہے دنیا کی دولت کے پیچھے. حالانکہ اللہ نے خرید لیا تھا، لیکن دنیا کی دولت کے پیچھے جو ہماری قوم بکی ہے نا، اس کی وجہ سے آج مسلمانوں پر یہ پریشانیاں آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر مصیبتیں نہیں پہنچتی لیکن تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. اور پھر یہ ہم انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں جیسے جینا ہے نا، جیسے جینا ہے ویسے جی لو، جتنی چاہو دولت اکٹھے کر لو، چاہے کسی کا ہڑپ لو، چاہے کسی کو مار دو، چاہے کسی کا لوٹ لو، چاہے جیسے بھی ہو سکے. ہم نمازوں سے دور رہنا ہے ہمیں، ہم چوریوں کی طرف، چوری کرنے والے ہمیں، شراب نوشی کرنے والے ہمیں، جوا کھیلنے والے ہمیں. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سرفراز مل جائے، ہمیں سرفراز مل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا اتنا آسان نہیں ہے جنت حاصل کر لینا اور بلندی حاصل کر لینا، اتنا آسان نہیں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آپ جو اتنی آوارگی میں آج جو پھر رہے ہو نا، اتنی آوارگی میں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں حساب ہی نہیں دینا، ہمیں مرنا ہی چاہیے، ہمیں مرنے کے بعد کوئی حساب نہیں دینا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ بے شک ایک دن حساب کا دن طے کیا ہوا ہے، طے شدہ ایک دن ہے حساب کا. اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا نا تو تم گروہ کے گروہ کھینچے چلے جاؤ گے. آج مسجدوں میں جب اذان ہوتی ہے نا حج علی الصلاۃ، حج علی الفلاح، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک مؤذن کو لگا رکھا ہے، مؤذن کو لگا رکھا ہے. تمہیں 5 وقت پکارتا ہے، تم نہیں جانتے نا. ایک دن اللہ رب العزت حضرت اسرافیل کو حکم دے گا سور پھونکنے کے لیے، ایک دن حضرت اسرافیل کو حکم دے گا سور پھونکنے کے لیے. پھر اس دن آپ ایسے چلے جاؤ گے نا گروہ میں، اس طرح سے چلے جاؤ گے جیسے آج لوگ، جیسے آج اگر آندیاں چلتی ہیں تو طوفان میں جیسے پتے اڑتے چلے جاتے ہیں نا، اس دن جب سور پھونکا جائے گا نا میدان محشر میں جاؤ گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھیر دیے جائیں گے، جب سمندر کے پانی بہا دیے جائیں گے اور قبر کو کھول دیا جائے گا، تو ہر نفس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کے لیے کیا کیا اور آخرت کے لیے کیا کیا. پھر وہاں پر پتہ ہے یہ اسکرین چل رہی ہوگی ہمارے سامنے، ہمارے پاپوں کا، ہمارے گناہوں کا اسکرین چل رہا ہوگا. آپ جو اگر آپ آج کے امام، آپ کے امام صاحب اگر کہہ رہے ہو نا کہ آپ نماز پڑھ لیں، آپ روزے رکھ لیں، ہمارے پاس ہزاروں بہانے ہوتے ہیں، ہزاروں بہانے ہوتے ہیں. حضرت ہمارے پاس ایسی پریشانی ہے، ہمارے گھٹنے میں تکلیف ہو چکی ہے، ہمارے پیشانی میں تکلیف ہو چکی ہے، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، ہمارے ساتھ یہ پریشانی، ہمارے ساتھ تو پریشانی ہے، ہم روزے نہیں رکھ پاتے، ٹیبلٹ لے کر گھوم رہے ہیں، یہ ساری پریشانیاں نا. اس دن اسکرین چل رہا ہوگا، کچھ چھپا نہیں سکتے.
آج چھپ چھپ کر آپ گناہ کرتے ہو نا، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہو تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو جو ہماری رکھوالی کرنے والا ہے نا، جو ہمارا رکھوالا ہے رب العزت، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ، ہر چیز ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس دن تمہارے سامنے، تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ اسکرین چل رہا ہوگا، اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا، اگر نیکیاں کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا، اور اگر برائیاں کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا، ایک دل کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہونا وہ بھی دکھایا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہو آپ نے یہ جلسے بڑے بڑے قائم کر لیے، آپ کیا سمجھتے ہو بڑی بڑی مسجدیں قائم کر دی اور ہمارے لیے ہمارے باپ کی جنت لکھ دی گئی؟ اتنا آسان ہوتا ہے جنت حاصل کرنا؟ آپ نے حرام کھاتے پوری زندگی بتا دیا، آپ نے جوئے اور تماشوں میں اپنے بچوں کی زندگی پورے ویسٹ کر دیا۔ آج ہمارے قوم کے بچوں کی حالت آپ دیکھیں، جو آج لگ بھگ 12 سے 15 سال کے بچے ہو جاتے ہیں نا، اس عمر سے لے کر لگ بھگ 25 سے 30 سال کی عمر والے یہ جو نوجوان طبقے کے لوگ ہیں نا، ان کی آپ حالت دیکھیں، ان کی حالت ابھی موبائلوں میں ایسا بزی شیڈول چل رہا ہے، اتنا زیادہ بزی